انسان کو جتنی قوتیں دی ہیں وہ قوتیں کیا ہیں؟ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت محدود. تو اسی طرح انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے وہ بھی کیا ہے؟ محدود. اس میں اتنا فنٹر بننا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور میری عقل لامحدود ہے، تو یہ بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا کیا سمجھتے ہیں؟ فنٹر. تبھی غلطیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم جو بات کریں گے. تو آپ کی عقل محدود ہے، آپ اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اس کائنات کو بنانے والا وہ جو باتیں کہہ رہا ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو اس کا مطلب آپ کی عقل کا فالٹ ہے. بولو بھائی میری عقل ایک حد تک سوچ سکتی ہے، میں اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جو اللہ کے رسول بات کریں گے نا وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، وہ اللہ کے رسول کی نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو اصل اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کو بنانے والا. وہ اس کائنات کو بنانے والا کہہ رہا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. بس کہہ دیا اس نے. ہر وہ عمل جو بے حیائی کی طرف لے کر جائے گا وہ اللہ کو پسند نہیں ہوگا. اور اللہ کبھی غلط چیز کو ناپسند، کبھی صحیح چیز کو ناپسند نہیں کرتے، ہمیشہ غلط چیز کو ناپسند کرتے ہیں. ہمیشہ غلط چیز. اگر کوئی چیز صحیح ہوگی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو پسند نہ کریں. تو اللہ بے حیائی کو پسند بولو بھائی نہیں کرتے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں بے حیائی. مرد اور عورت کھلے گپے مار رہے ہیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر حرام لذتیں حاصل کر رہے ہوں، کوئی آپس میں حجاب نہ ہو. اللہ کو عورت میں حیا اتنی پسند ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کنویں میں ایک بزرگ کی بیٹیوں کو پانی پلاتے ہیں اور وہ بیٹیاں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں کہ ہمارے ابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، کمیشن، تو قرآن ان کی چال کا بھی تذکرہ کرتا ہے. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، فرمایا کہ ان میں سے ایک آئی حیا اور شرم کے ساتھ چلتی ہوئی. تو اللہ کو عورت میں حیا اور شرم کا عنصر اتنا پسند ہے کہ جہاں بھی قرآن میں عورت کا تذکرہ ہے اور اس میں حیا کی بات ہے تو اللہ نے اس کو فوراً کیا کیا؟ ہائی لائٹ کیا ہے. قرآن عورت کا نام بھی ذکر نہیں کرتا. فرعون کی بیوی کا جہاں بھی تذکرہ آیا اللہ نے یہ نہیں کہا آسیہ نے کہا، اللہ نے کہا امرات فرعون، فرعون کی بولو بھائی بیوی نے کہا. جہاں نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آتا ہے فرعون، اللہ تعالیٰ قرآن میں نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں کہ جب یہ کہہ کے بات یعنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو نام لینے کی کیا ضرورت. فرمایا کہ نوح کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا تذکرہ آیا، ابراہیم کی بیوی. فسکت وجہہا، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم کی بیوی نے اپنے پیشانی پہ ہاتھ مارا. کہیں بھی نام نہیں آ رہا. حضرت مریم کا نام ہے. اس کی ایک حکمت ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ حضرت مریم والدہ تھیں عیسیٰ کی. عیسیٰ کی والدہ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں اور عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، لہذا نسب کہاں سے چلے گا؟ مریم سے. عیسیٰ ابن مریم قرآن بار بار کہہ رہا ہے کیونکہ اگر عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم نہ لگا ہو تو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے کوئی والد ہوں گے جن کی طرف نسبت ہونی چاہیے. تو جہاں کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑے گی وہاں عورت کا نام لیا جائے گا، جہاں ضرورت نہیں پڑے گی جائز ہے مگر بہتر کیا کہ اس کو چھپا دیا جائے. اتنی حیا کی تعلیم جو قرآن دے رہا ہو وہ کو ایجوکیشن سسٹم کو برداشت کرے گا. نکاح میں بھی عورت کا نام لیا جاتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے. جو مذہب اس حیا کا قائل ہو، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا پاؤں، اپنی پازیب زمین پہ اتنی زور سے مت مارو کہ اس زیور کی جھنکار، اس کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے. اور آپ کہہ رہے ہو جس مولوی کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں ہے وہ کو ایجوکیشن کے خلاف بولے گا. یہ کمنٹس آ رہے ہیں ہمارے خلاف. نہیں آ رہی بات؟ آپ کو اعتماد ہے آپ اپنی بیگموں کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھائیں لیکن پھر مجھے فون نہ کریں کہ بیگم بھاگ گئی ہے. ہاں ایسا ہو رہا ہے. اگر میں جو کیسز میرے پاس آتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دوں، میں نہیں کہہ رہا سب خراب ہوتے ہیں، جو کہ بار بار بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کی بیوی لازمی بھاگے گی. میں نے بتایا تھا نا کہ اگر کسی اسکول میں آپ چرس تقسیم کرنا شروع کر دیں تو سب نہیں پئیں گے، بہت سے بچیں گے، لیکن اس میں آپ یہ دلیل دیں کہ جس کو اپنے بچے پر اعتماد نہیں ہے وہ ایسے اسکول میں داخل نہ کرائے جہاں چرس تقسیم نہیں ہوتی، جہاں چرس تقسیم ہوتی ہے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ بھائی میں اپنے بچے کی جتنی مرضی تربیت کروں
مگر میں یہ کہہ کے چرسیوں کے اسکول میں داخل کرا دوں کہ مجھے اپنے سپوت پہ اعتماد ہے, مجھے پتا ہے وہ چرسیوں کے ساتھ بیٹھ کے چرس نہیں پیے گا, میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں کیوں پھینکوں بھائی؟ تربیت میں یہ بات داخل ہے کہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جا رہا ہے. آپ کتنی اچھی تربیت کریں پھر بھی آپ بچوں کو ہیروئن شو میں بیٹھنے نہیں دو گے. آپ کو اپنی بیوی پر کتنا بھی اعتماد ہو پھر بھی آپ بلا ضرورت شدیدہ, ضرورت کی بات الگ ہے, بلا ضرورت اسے مردوں میں بیٹھنے نہیں دو گے, کیونکہ انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان کا تقوی بلٹن ہے, بلٹن تقوی ہے, کچھ بھی ہو جائے تو یہ کمپنی کی طرف سے ہے. اللہ نے انسان کو برائی بھی بتائی اور اچھائی بھی, ہر انسان ایسا ہے, اور صرف پیغمبروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, باقی کسی کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا.